اسرائیل کسی عالمی قانون یا انسانی اقدار کی پاسداری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ غزہ کے عوام پر ظلم کا سلسلہ جاری ہے اور اب اسرائیلی پارلیمنٹ نے وہ قدم اٹھایا ہے جس پر سعودی عرب سمیت مسلم ممالک نے سخت رد عمل دیا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے ایک علامتی قرارداد منظور کر لی ہے جس میں مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں مکمل طور پر شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس پر سعودی عرب سمیت اہم مسلم ممالک نے انتہائی سخت رد عمل دیا ہے۔ ان ممالک نے کھل کر کہا ہے کہ وہ مسئلہ فلسطین کا صرف 2 ریاستی حل ہی چاہتے ہیں جس کا نفاذ 1967 کی سرحدوں پر ہو۔ عرب خبر رساں ادارے عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کیے گئے اس بل کی شدید مذمت کی ہے جس کے تحت مغربی کنارے اور وادی اردن پر اسرائیلی خود مختاری نافذ کر کے ان علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حالانکہ یہ علاقے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ سے اب تک اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ بحرین، مصر، انڈونیشیا، اردن، نائجیریا، ریاست فلسطین، قطر، ترکی، متحدہ عرب امارات، عرب لیگ اور OIC نے بھی اس قدم کی مذمت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان ممالک نے کہا ہے کہ اسرائیل کا یہ قدم 2 ریاستی حل کے ذریعے امن قائم کرنے کی کوششوں کو تباہ کرتا ہے اور یہ مسلسل تباہی اور عدم استحکام کی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کوئی خود مختاری حاصل نہیں ہے۔ اسرائیل کا یہ یک طرفہ اقدام کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتا اور ان علاقوں خاص طور پر مشرقی یروشلم کی قانونی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ علاقہ فلسطین کا لازمی حصہ ہے۔ واضح رہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ خبریں تھیں کہ سعودی عرب امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے ابراہم اکارڈز کا حصہ بن رہا ہے جس کے تحت عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ خود ٹرمپ کئی بار اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں مگر حالیہ دنوں میں اسرائیلی اقدامات کی وجہ سے سعودی عرب ان معاہدوں کا حصہ بننے سے انکار کر رہا ہے بلکہ اس کی طرف سے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا کھل کر مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے جو کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران بن رہا ہے کیونکہ اسرائیل کی جانب سے مسلط کردہ غذائی قلت کی وجہ سے غزہ میں بھوک سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے۔ لاکھوں فلسطینی بڑے پیمانے پر فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ روزانہ کئی فلسطینی بھوک سے مر رہے ہیں جن میں بچے اور بزرگ بھی شامل ہیں۔ ایسے میں اسرائیل پر عالمی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے اور غزہ کے انسانیت سوز حالات کی وجہ سے اسرائیل کے اتحادیوں کا صبر بھی ختم ہو رہا ہے۔ خود اسرائیل کے اندر غزہ میں بھوک سے مرنے والے فلسطینیوں کے لیے غیر معمولی احتجاج ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے پیر کو یورپی یونین، برطانیہ، فرانس، کینیڈا اور جاپان سمیت 25 مغربی ممالک نے اسرائیل کے جارحانہ اقدامات پر ایک انتہائی سخت بیان جاری کیا تھا اور غزہ میں امداد کی ترسیل بحال کرنے اور جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا تھا۔ ساتھ ہی مغربی میڈیا بھی یہ اعتراف کر رہا ہے کہ نیتن یاہو اسرائیل میں جنگی جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں غزہ میں اسرائیل کے مسلط کردہ غذائی بحران کی جس کی وجہ سے اب تک کم از کم 113 فلسطینی بھوک سے تڑپ کر مر چکے ہیں جبکہ اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی فورسز 59,587 فلسطینیوں کو بمباری کر کے شہید کر چکی ہیں۔ ساتھ ہی اسرائیلی فورسز غزہ میں امداد کی تقسیم کے متنازع مراکز میں فلسطینیوں کا قتل عام بھی کر رہی ہیں اور مئی سے لے کر اب تک اقوام متحدہ کے مطابق امداد کی تلاش میں جانے والے 1000 سے زائد فلسطینی اسرائیلی فورسز کا نشانہ بن چکے ہیں۔ یعنی غزہ میں جو لوگ اب تک اسرائیل کی بے رحم بمباری سے زندہ بچ گئے تھے وہ اب یا تو خوراک کی شدید قلت سے مر رہے ہیں یا پھر خوراک کی تلاش میں اسرائیلی اور امریکی کانٹریکٹرز کی فائرنگ سے مر رہے ہیں۔ صورتحال اس قدر سنگین ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یونیسیف، نارویجین ریفیوجی کونسل اور ریفیوجیز انٹرنیشنل سمیت 100 سے زائد اہم بین الاقوامی امدادی تنظیموں نے ایک مشترکہ بیان میں غزہ بھر میں پھیلتی ہوئی بھوک پر اپنے خدشات کا اظہار کیا اور ساتھ ہی بین الاقوامی برادری سے غزہ میں جلد جنگ بندی کرانے کی اپیل کی۔ صرف یہی نہیں، غزہ میں بھوک سے صحافی اور طبی عملہ بھی شدید متاثر ہے اور اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ غزہ میں موجود ڈاکٹرز اور طبی عملے کا کہنا ہے کہ بھوک اور کھانے کی شدید کمی کی وجہ سے وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے مریضوں کا علاج کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح غزہ کا ایک غیر معمولی دورہ کرنے والے یروشلم کے چرچ لیڈرز نے وہاں کے حالات کو دل دہلا دینے والی صورتحال قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ غزہ کے دورے سے ٹوٹے دل کے ساتھ واپس آئے ہیں جبکہ غزہ سے ان حالات کے انتہائی دردناک اور ناقابل یقین مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ غزہ میں پھیلی ہوئی بھوک اور اس سے ہونے والی اموات پر الجزیرہ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ غزہ کی صورتحال اس وقت انتہائی سنگین ہے اور اب اسرائیل کے اندر سے اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔
کل اسرائیلی شہر تل ابیب میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے غزہ میں خوراک کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے خلاف احتجاج بھی ہوا، جس میں اسرائیلی مظاہرین نے بھوک سے مرنے والے فلسطینی بچوں کی تصاویر اٹھا رکھی تھی۔ غزہ کی صورتحال پر بین الاقوامی تنظیمیں مسلسل آواز اٹھا رہی ہیں اور وہ اس تباہی کو اسرائیل کی جانب سے مسلط کردہ قرار دے رہی ہیں۔ آج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اسے اور کیا کہا جائے، یہ انسانوں کی پیدا کردہ اجتماعی قحط سالی ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے، یہ سب اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے غزہ میں خوراک کی قلت کی انہی تفصیلات کی وجہ سے 100 سے زائد بین الاقوامی امدادی اداروں نے ایک اہم بیان جاری کیا تھا۔ BBC کے مطابق 115 امدادی اداروں نے ایک دستخط شدہ بیان میں اس خدشے کا اظہار کیا کہ غزہ میں بڑے پیمانے پر غذائی قلت اور بھوک پھیل رہی ہے۔ اس بیان کے مطابق اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے غزہ کے لوگ بھوک کا شکار ہیں۔ امدادی اہلکار اپنے خاندانوں کو خوراک پہنچانے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہو کر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ غزہ میں مکمل محاصرے سے افراتفری، بھوک اور موت نے جنم لیا ہے۔ امدادی سامان کی ترسیل مکمل طور پر بند ہے۔ امدادی کارکن بھوک سے مر رہے ہیں۔ غزہ میں موجود گوداموں میں کئی ٹن خوراک، پانی اور ادویات موجود ہیں، لیکن انہیں کسی نے چھوا تک نہیں، کیونکہ امدادی اداروں کی ان تک رسائی کو روکا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کا امدادی نظام ناکام نہیں ہوا، لیکن اسے کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ متاثرین شدید غذائی قلت کا شکار ہیں، خاص طور پر بچے اور بزرگ۔ امدادی اداروں نے اپنے بیان میں مکمل سیز فائر کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جتنی بھی پابندیاں اور رکاوٹیں ہیں انہیں ہٹایا جائے اور تمام زمینی راستوں کو دوبارہ کھولا جائے۔ اسرائیلی فوج کے زیر کنٹرول تقسیم کے مراکز کو بند کیا جائے اور اس کے بجائے اقوام متحدہ کی قیادت میں انسانی امداد فراہم کی جائے۔ اس کے علاوہ غزہ میں صحافی بھی غذائی قلت کی وجہ سے شدید متاثر ہیں اور اہم بین الاقوامی خبر رسائی ادارے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ AFP، ایسوسیٹڈ پریس، رائٹرز اور BBC نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صحافیوں کو غزہ میں جانے اور وہاں سے باہر آنے کی اجازت دے، جو اس وقت سخت محاصرے میں ہے۔ ان عالمی خبر رسائی اداروں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ہمیں غزہ میں موجود اپنے صحافیوں کے لیے شدید تشویش ہے، جو اب خود اور اپنے خاندانوں کو کھانا کھلانے کے بھی قابل نہیں رہے۔ ہم ایک بار پھر اسرائیلی حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صحافیوں کو غزہ میں آنے اور جانے کی اجازت دی جائے۔ ایسے میں اب اسرائیل پر عالمی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ منگل کو برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے غزہ میں بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر اسرائیل پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیلی حکومت کو جواب دینا ہوگا کہ آخر وہ کون سا عسکری جواز ہے جس کے تحت بھوکے اور بے بس بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ Almost 1,000 civilians have been killed since May seeking aid, including 100, Mr. Deputy Speaker, this weekend alone. There are near daily reports of Israeli troops opening fire on people to access food. Israeli jets have hit women and children waiting for a health clinic to open. An Israeli drone has struck down children filling water containers, which Israeli officials blamed on a technical error. Hamas is, of course, contributing to the chaos and taking advantage of it. But I utterly condemn the killing of civilians seeking to meet their basic needs. The Israeli government must answer what possible military justification can there be for strikes that have killed desperate, starving children? What immediate actions are they taking to stop this litany of horrors? And what will they do to hold those responsible to account?